بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان کے اندر حیا وہ بنیادی اور فطری خوبی ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے بے شمار ارشادات میں اس خوبی کا تذکرہ فرمایا ہے. حیا اور شرم وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد کی وجہ سے انسان نامناسب امور سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور حیا آدمی کو اور شرم آدمی کو انسانی مراتب اور انسانیت کے کمال کے مراتب کی طرف لے کر جاتی ہے. اگر یہ حیا انسان سے، یہ شرم انسان سے رخصت ہو جائے تو ایک انسان کی زندگی اور حیوان کی زندگی دونوں برابر ہو جاتے ہیں. وہ دیکھنے میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا انسان ہے، لیکن حقیقت میں حیا کے بغیر وہ حیوانوں والی زندگی گزار رہا. اسے اچھے برے کی تمیز اور اسے صحیح غلط کی تمیز اور اسے جائز ناجائز کی تمیز اسے نہیں رہی، لہذا اب اس کی زندگی حیوانوں والی زندگی ہے، انسانوں کی زندگی سے وہ نکل چکا ہے. اس لیے اس کو فطری امر کہا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک باحیا جوان کا تذکرہ اور 2 باحیا عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ان باحیا عورتوں کی ادا اتنی پسند آئی، ان کی باتیں اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان باحیا اور دوشیزہ اور نوجوان لڑکیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ باحیا جوان ہیں جو حیا کا نمونہ، حیا کا پیکر ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین کی طرف گئے تو مدین پہنچنے کے بعد ایک وادی سے گزر ہوا، بیابان علاقہ تھا، اور وہاں دیکھا تو ایک کنویں پر کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور 2 نوجوان لڑکیاں کنارے میں اپنے جانوروں کو لیے کھڑی تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کہ اس جنگل اور اس بیابان میں ان 2 لڑکیوں کا کیا کام ہے، یہ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوری سوال فرمایا، ما خطبکما، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا یہاں آنے کا؟ انہوں نے جواب دیا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. 2 باتیں انہوں نے بولی، کوئی اضافی جملہ انہوں نے نہیں کہا،
کوئی اضافی بات انہوں نے نہیں کہی، اور اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جب ایک باحیا خاتون ایک باحیا مرد سے جب بات کیا کرتی ہے تو بات کرنے کا سلیقہ اور بات کرنے کا انداز سمجھایا اور بتایا، اس لیے اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بات پوچھی، آپ یہاں کیوں ہو؟ تو ان دونوں نے جواب دیا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ مردوں کا مجمع یہاں سے چھٹ نہ جائے اور مرد اپنے کاموں سے فارغ نہ ہو جائے۔ پتہ چلا کہ عورتوں کا مردوں کے مجمع میں گھس کر کام کرنا یہ حیا کے خلاف ہے، یہ حیاداری کے خلاف ہے۔ باحیا عورت، باعزت عورت کنارہ کشی اختیار کرتی ہے، وہ الگ تھلگ رہتی ہے، وہ مردوں کے مجمع میں، غیر محرموں کے مجمع میں نہیں گھسا کرتی، وہاں جا کر اپنے امور اور کاموں کو انجام نہیں دیتی، بلکہ وہ انتظار کرتی ہے، بھلے اسے وقت لگ جائے اور بھلے اسے دیر ہو جائے، وہ انتظار کر لے۔ یہ باحیا اور شریف خاتون کا کام ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہ ہمارا یہاں آنا مجبوری کی بنیاد پر ہے، جانوروں کو لے کر چرانے کے لیے باہر نکلنا اور چراگاہوں میں اور وادیوں میں جانوروں کو لے کر جانا یہ ہمارا عذر ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی ہے نہیں۔ تو دو جملوں کے اندر انہوں نے اپنی پوری بات بھی رکھ دی، اپنا عذر بھی بیان کر دیا اور اپنی حیا اور پاک دامنی کا بھی لحاظ رکھا۔ صرف وہ بات کی جو ضرورت کی بات تھی، ضرورت سے زائد ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، بس اتنا کہا کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک مجمع یہاں سے نہ چھٹ جائے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارا عذر ہے اس لیے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی اور یہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سننے کے بعد کوئی بات ان سے نہیں کی۔ فسقى لهما، آگے بڑھے اور کنویں سے ڈھکن ہٹایا اور مردوں کا مجمع جو تھا ان کے ساتھ ہی انہوں نے ان کی بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلایا اور پلا کر ان کے سپرد کر دیا۔ کسی بھی قسم کی کوئی بات موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہی اور نہ کوئی مدح چاہی اور نہ اس کام پر کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ کیا اور نہ ان سے کوئی اضافی بات کی، بس یہ کام کر کے موسیٰ علیہ السلام کنارے ہو گئے۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل، پھر ایک کنارے میں آئے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے اور فقال، کہنے لگے، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو اپنی طرف سے مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو ایک رہائش کی ضرورت ہے، موسیٰ علیہ السلام رہائش کے محتاج ہیں۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام کو کھانے کی ضرورت ہے، ایک کھانے کی طرف محتاج ہیں، اور نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام کو یہاں کسی زبردست حمایتی کی ضرورت ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بھی محتاج ہے، لیکن نہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے رہائش کا مطالبہ فرمایا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کوئی کھانے کا مطالبہ فرمایا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کسی اور شے کا مطالبہ فرمایا، اپنے پروردگار سے ہی رجوع کیا، اپنے رب سے ہی درخواست کی اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کی اور اللہ پاک سے اپنی باتوں کو، اپنی مناجات کو قائم فرمایا۔ تو اس مناجات کا نتیجہ یہ ہوا، دلوں میں بات اللہ پاک ہی ڈالا کرتا ہے۔ تھوڑا وقت بھی نہیں گزرا، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دو بیٹیوں میں سے، جوان لڑکیوں میں سے پھر ایک آئی اور آ کر یوں کہنے لگی، تمشی علی استحیاء، بالکل مکمل حیا کا نمونہ بن کر چل رہی تھی۔ اللہ پاک کو اس کی ادا پسند آئی، اس کی گفتار بھی اللہ کو پسند، اس کی رفتار اور چال چلن بھی اللہ پاک کو پسند، اس لیے اللہ پاک نے اس کے چلن کے انداز کو اور اس کی گفتار اور بات کرنے کے انداز کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے
کہ قرآن مجید میں اللہ پاک جن کی باتوں کو ذکر کرتا ہے ان کی باتیں اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ اور محبوب ہیں، جبھی اللہ پاک نے ان کی باتوں کو ذکر فرمایا۔ ایک باحیا خاتون کی باتیں اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان باتوں کو جگہ عطا فرمائی، اور قیامت تک یہ اللہ کا کلام اور اس باحیا خاتون کا تذکرہ پڑھا جاتا رہے گا، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کی باحیا اور با کردار خواتین کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے۔ وہ اسی طرح سے گفتگو کیا کرتی ہیں، وہ اسی طرح سے باحیا بن کر چلا کرتی ہیں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، مکمل حیاداری کے ساتھ، مکمل پردے میں ملبوس ہو کر اور مکمل حیا کا نمونہ اور پیکر بن کر وہ چل رہی تھی۔ وقالت، اور کہنے لگی، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے آ کر بات کی، کوئی سلام نہیں، کوئی کلام نہیں، کسی قسم کی بات نہیں، اجنبی سے بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سمجھایا، بس اتنا کہا، ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ خود ہی جواب دے دیا، پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے کہ کیوں بلا رہے ہیں، خود ہی بتا دیا، اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے ساتھ جو محنت کی ہے اس پر آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، مزدوری دینا چاہتے ہیں، بس اتنی بات کی۔ پہلے بھی 2 جملے بولے، دوبارہ بھی 2 جملے ہی کہے، اور بس ان ابی یدعوک، بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو اس پر انعام دے اور آپ کو اس پر مزدوری دیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر اس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو نعمت سمجھا کہ کوئی شخص مجھے بلا رہا ہے، چلو مجھے چلا جانا چاہیے، اس وقت چونکہ میں محتاج بھی ہوں، میری ضرورت بھی ہے، کھانا میری ضرورت ہے، رہائش میری ضرورت ہے، اجنبی علاقے کے اندر میں آیا ہوں، تو اس چیز کو اللہ پاک کی نعمت سمجھا۔ اس کو کہتے ہیں نعمت غیر مترقبہ، بغیر انتظار کے اگر کوئی نعمت مل جاتی ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھا جائے اور اسے آدمی قبول کر لے، نہ قبول کرے تو یہ ناشکری کی بات ہوگی۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، دنیا میں اللہ پاک اسباب ہی بنایا کرتا ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ پاک چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست وہاں ٹھکانہ دے سکتا تھا، یوسف علیہ السلام کو براہ راست اللہ پاک خود ٹھکانہ دے سکتا تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی براہ راست اللہ نے خود مدد فرمائی ہے، لیکن اللہ پاک نے یہاں اسباب پیدا فرمائے ہیں، اور یہ امت کے لیے سبق دیا ہے کہ جب اچھے اسباب آ جائے اور بغیر کسی طمع اور لالچ کے کوئی سبب آپ کی رہائش کا، آپ کے کھانے کا، آپ کی ضرورت کو پورا ہونے کا کوئی سبب پیدا ہو جائے تو اسے اختیار کر لینا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے، کوئی حرج نہیں ایسے اختیار کر لینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، وہ آگے چلنا چاہیے، آپ نے فرمایا پیچھے، اس لیے کہ ایک باحیا خاتون کا کردار یہ ہے کہ وہ مرد کے پیچھے پیچھے چلے، اور کہا میں راستہ بتاؤں گی، پیچھے سے راستہ بتانے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے ان کے والد کے گھر میں، اور والد کے پاس فلما جاءہ وقص علیہ القصص، ساری تفصیل بتا دی کہ میں مصر سے نکل کے آیا ہوں، اور میرے ہاتھ سے، اور مصر کے بادشاہ فرعون کا ایک فرد میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، مارا گیا، میں وہاں سے نکل کے اس لیے یہاں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نجوت من القوم الظالمین، اب آپ کو ظالموں سے نجات مل گئی، اب آپ پریشان نہ ہوں، یہاں ان کا کوئی تسلط اور اقتدار نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، پھر ان 2 بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، آپ اس جوان کو مزدوری پر رکھ لیجئے، اجرت پر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، ارشاد فرمایا جس شخص کو آپ مزدوری پر رکھیں گے اس میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور جو امانت دار بھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا اور ان کی امانت داری کا بھی اندازہ ہو گیا، پورے راستے میں انہوں نے نگاہ نہیں اٹھائی، پورے راستے میں انہوں نے کوئی غیر ضروری بات نہیں فرمائی، حد سے زیادہ بات نہیں کی، تو یہ ان کی امانت اور پاک دامنی کی طرف اشارہ تھا۔ تو اس طرح سے یہ بات جب طے ہوئی اور ان لڑکیوں میں سے ایک نے یہ کہا اپنے والد سے ان خیر من استاجرت القوی الامین،
تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد نے یہ کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کراؤں گا، لیکن آپ کو ہمارے پاس رکنا ہوگا 8 سال تک، اور فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر 8 کے بجائے آپ 10 پورے کر لیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، ہماری باتوں پر اصل نگران اور نگہبان تو اللہ پاک ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 8 کے بجائے 10 سال کی مدت وہاں پوری فرمائی، اور پھر نکاح موسیٰ علیہ السلام کا وہاں ہی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ ہوا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر واپس مصر کی طرف لوٹے، اور راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ تذکرہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک جوان لڑکی کا تذکرہ فرمایا جو بعد میں جا کر موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ بنی۔ ایک با حیا اور پاک دامن جوڑے کا تذکرہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ایک با حیا جوان جب کسی غیر محرم سے بات کرے تو کس حیا سے بات کرے، اور ایک با حیا خاتون جب کسی غیر محرم سے بات کرے تو کس انداز سے بات کرے، یہ ساری باتیں اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ پاک دامن عورتوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے، پاک دامن مردوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے بڑی عبرت ہے اور بڑے سبق کے نمونے ہیں، اور طریقہ اور سلیقہ سمجھایا گیا بات کرنے کا۔ اسی طرح سے سورۃ الاحزاب میں اس مضمون کو اس طرح سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، جب آپ کو کسی غیر محرم سے بات کرنے کی حاجت پیش آئے تو احتیاط سے محتاط ہو کر بات کرنا، ضرورت سے زائد بات نہ کرنا، اپنی بات کے اندر کسی قسم کی نرمی کو مت اختیار کرنا، اپنی بات کے اندر کسی قسم کا ہنسی مذاق مت کرنا، اپنی بات میں کسی قسم کا تمسخر نہیں ہونا چاہیے۔ غیر محرم کے ساتھ آپ ایسے گفتگو نہ کریں جس طرح سے آپ اپنے محرم رشتوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، یہ طریقہ گفتگو کا نہیں ہے۔ تو گفتگو کا سلیقہ سمجھایا، گفتگو کا طریقہ سمجھایا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، فرمایا صرف ضرورت کی بات کرو، اور جتنی بات کی ضرورت ہے اس سے اپنی بات کو مت بڑھایا جائے۔ تو یہ سلیقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ارشادات میں سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ پاک سے ایسی حیا کیا کرو، ایسا شرم کیا کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، ہم تو شرم کرتے ہیں، آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے حیا اور شرم کرنے کا معنی اور مقصد یہ ہے، جو شخص اللہ سے حیا اور شرم کرتا ہے وہ اپنے سر کی اور سر کے ساتھ لگے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، اپنے سر کی حفاظت کرتا ہے، اپنی پیشانی کو غیر کے دروازے پر اللہ کے سوا کسی اور کے در پر نہیں جھکاتا، یہ سر کی حفاظت ہے۔ سر میں سوچوں اور دماغوں کے اندر جو سوچیں ہیں ان سوچوں کی حفاظت کرے، برے خیالات نہ آنے دے، کسی کے خلاف کوئی منصوبے اور مکر اور فریب نہ کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے۔ یہ معنی ہے سر کے ساتھ سر کی حفاظت اور سر کے ساتھ لگے اعضاء کی حفاظت کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى، اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے ساتھ لگے اعضاء کی حفاظت کرے۔ پیٹ کی حفاظت، اندر حرام مال نہ جانے دے، مشتبہ مال نہ جانے دے، اور جس مال کے بارے میں شک اور شبہ ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے اس مال سے اپنے آپ کو بچائے۔ حلال مال کو بھی حد سے زیادہ نہ جانے دے، حد سے زیادہ تجاوز کرے گا حکمت اور دانائی کی باتیں نہیں آئیں گی۔ اندر حکمت جب آتی ہے کہ جب انسان کا پیٹ خالی رہتا ہے، حکمت اور دانائی کی باتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے پیٹ کو کچھ نہ کچھ خالی رکھا جائے، یہ ہے اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور جس کی نگاہ محفوظ نہیں ہے اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہے، شرمگاہ محفوظ نہیں ہے تو ایمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنا ہے، اور جوان بیٹیوں کی ہمیں فکر کرنا ہے، جوان بیٹوں کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ آج محبت کے نام پر جو معاشرے میں
فساد رچایا جا رہا ہے اور وہ غیروں کی نقالی کی جا رہی ہے اور جسے محبت کا نام دیا جاتا ہے، یاد رکھیں اسلام ان تمام محبتوں کو اللہ کی نافرمانی بتاتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ نفس کے تقاضے ہیں، یہ شیطان کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ ایک بیٹی کی محبت وہ ہوتی ہے جو اس کی ماں کے ساتھ اسے محبت ہو، باپ کے ساتھ جو محبت ہو، اپنے بھائی کے ساتھ جو محبت ہو، بہن کے ساتھ محبت ہو، چچا اور ماموں کے ساتھ محبت ہو۔ یہ محرم رشتے یہ اس کو بتائے گئے ہیں کہ یہ تمہارے لیے قابل محبت ہیں۔ ہاں بتایا گیا کہ مومن محبت کا مرکز ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے جس سے کوئی محبت نہ کرتا ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے جو کسی سے محبت نہ کرتا ہو، لیکن اس محبت سے مراد سب جائز محبتیں ہیں، حرام محبتیں مراد نہیں ہیں۔ وہ حرام محبتیں نہیں ہیں، وہ صرف جنسی تسکین ہے۔ وہ حرام راستے صرف شیطانوں کو خوش کرنا ہے، وہ حرام راستے محبت کے شیطانوں کو خوش کرنا ہے، وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذابوں کو دعوت دینا ہے۔ ہم نے ان عذابوں سے یا ان برائیوں سے ہم نے اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے، اپنی نسلوں کو ہم نے پاک کرنا ہے۔ ہم نے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہماری جوان بیٹیوں کی حیا کہیں داغدار نہ ہو اور جوان بیٹوں کی عزت اور حیا ان کی کہیں داغدار نہ ہو، اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ 3 قسم کی حیا ہے، اللہ پاک سے بھی حیا کرو، بندوں سے بھی حیا کرو، اپنے آپ سے بھی حیا کرو۔ اللہ پاک سے حیا یہ ہے کہ جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہاں نہ جایا جائے، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہوا جائے۔ یہ اللہ پاک سے حیا ہے، یہ اللہ سے شرم ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ پاک کی حیا اور اللہ سے شرم کے بعد اللہ کے بندوں سے حیا، جو چیزیں اللہ کے بندوں کو ناگوار گزرتی ہیں ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، جس سے دوسرے کی طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، جو اللہ کی نافرمانی ہو اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ تیسرا، اپنی ذات سے بھی حیا کرو، اپنی ذات کے بارے میں بھی اپنی ذات سے شرم کرو۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے اپنی ذات کو گندہ نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو عزت دار بنایا ہے، عزت دار نفس اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اور باعزت اللہ پاک نے پیدا کیا، باعزت گھرانے میں اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ کے ماں باپ باعزت ہیں، خاندان باعزت ہے، لہذا کوئی آدمی اس عزت کی لاج نہیں رکھتا، اپنے آپ کو بے عزت کراتا ہے، بے اکرام کراتا ہے اور اس طرح سے گناہوں کی جگہوں پر لے کر جاتا ہے اور اپنے نفس کو لوگوں کی نگاہوں میں بھی اور اللہ کی نگاہوں میں بھی ذلیل اور رسوا کراتا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ سے بھی شرم نہ کی، اپنے آپ سے بھی اس نے حیا نہ کی۔ تو حیا وہ بنیادی وصف ہے جس کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے کوئی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ارشاد فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ ایمان کی لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور سب سے کمتر اسلام کی شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ اور پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے گھروں کی فکر کریں، ہماری نگاہیں محفوظ ہو جائیں، ہمارے کان گناہوں سے محفوظ ہو جائیں، ہمارے ہاتھ گناہوں سے محفوظ ہو جائے، ہمارے پاؤں گناہوں کی طرف چلنے سے محفوظ ہو جائے، اور یہ صرف ہمارے تک نہ ہو بلکہ ہماری نسلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے جوان بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے اندر بھی حیاداری کی صفت یہ موجود ہو، ہر برائی سے انہیں بچانے کی کوشش کرے، غیر محرم سے بات کرنے سے خود بھی اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانا چاہیے۔ تعلیمی جو ہمارے ادارے ہیں ان اداروں کے اندر ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو ہم آزاد نہ چھوڑیں اس ماحول میں، اور ہم تربیت کریں کہ ہمارے بیٹے جب ان تعلیمی اداروں میں جائیں ان کی نگاہیں نہ اٹھیں، ہماری بیٹیاں جب ان اداروں کے اندر جائیں تو ان کی نگاہیں نہ اٹھیں، وہ اپنے ایمان کو بیچ کر نہ آ جائیں، وہ اپنے ایمان کو شیطان کے ہاتھ فروخت کر کے نہ آ جائیں، وہ اپنی عزتوں کو جو ہے وہ اپنی عزتوں کو فساق اور فجار کے ہاتھوں لٹوا کر نہ آ جائیں، اپنی عزتوں کو بھی کی حفاظت ہو، ایمان کی بھی حفاظت ہو، اعمال کی بھی حفاظت ہو۔ یہ فکر ہم نے ہی کرنی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔
جس جہنم میں انسانوں کو ڈالا جائے گا اور اس جہنم کو پھر بھڑکایا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور پریشان حال میں بیٹھے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا ابا جان آج آپ پریشان غمگین ہیں؟ فرمایا مجھے وہ منظر یاد آیا، معراج میں مجھے دکھایا گیا، عورتوں کی ایک جماعت کے پاس سے میرا گزر ہوا، سر کے بالوں سے جنہیں پکڑ کر جہنم میں لٹکایا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں دنیا میں جن کے سروں کے بال کھلے رہا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اپنے معاشرے میں اس بات کی محنت کریں کہ ہماری بیٹیوں کے، ہماری بہنوں کے، ہماری ماؤں کے سر ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، سر کے بال بالکل غیر محرم نہ دیکھے نہ نظر آئیں، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ فرمایا کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو زبانوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو دنیا میں غیر محرموں سے باتیں کیا کرتی تھی، شوہروں پر بد زبان ہوتی تھی، بدتمیزی کیا کرتی تھی۔ کچھ کو دیکھا جن کو چھاتیوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا دنیا میں جن کی چھاتیاں ننگی رہا کرتی تھیں اور جو اس بات کی پرواہ نہیں کیا کرتی تھی۔ آج کتنا ماحول اور معاشرہ ایسا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جس میں مرد بھی شامل، عورتیں بھی شامل، پردے کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور کہتے ہیں پردہ تو اصل دل کا ہونا چاہیے۔ جو پردہ کر رہا ہے، جو باحیا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر طعن اور تشنیع کی جاتی ہے، اس پر طنز کیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں اچھی طرح سے، پردہ نہ کرنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ چہرے کا نقاب نہ کرنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، موجب لعنت ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن جو خاتون پردہ کرے اس پر مذاق اڑانا گناہ کبیرہ نہیں ہے، کفر ہے۔ ایمان سے انسان نکل جاتا ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو اس کا انکار کرنا اور اس کا استہزاء کرنا انسان کو اسلام سے، ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے کو باحیا بنانے کی محنت اور کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔